امریکی محکمہ انصاف مبینہ طور پر کیوبا کے معمر رہنما راؤل کاسترو پر 3 دہائیوں قبل 2 طیاروں کو مار گرائے جانے کے معاملے میں آنے والے دنوں میں فرد جرم عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ کردہ الزامات جن کی امریکی گرینڈ جیوری سے منظوری درکار ہوگی اس وقت سامنے آئے جب CIA کے ڈائریکٹر نے ہوانا میں حکام سے ملاقات کے لیے کیوبا کا سفر کیا۔ ریسکیو حکام اور پولیس نے بتایا کہ ہفتے کے روز بنکاک میں ایک عوامی بس میں آگ لگنے سے ٹرین کے تصادم کے بعد کم از کم 8 افراد ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ فائر فائٹرز اور ریسکیو عملے کو روانہ کیا گیا کیونکہ شعلوں نے بس اور آس پاس کی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں ٹرین، بس، کاریں اور موٹر سائیکلیں شامل تھیں۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جانب سے فیسوں میں ہوشربہ اضافے کو چیلنج کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ 24 نیوز HD TV کی طرف سے نشر ہونے والی خبروں کے مطابق پنجاب اسمبلی کے رکن محمد اعجاز شفیع، جوڈیشل ایکٹیوازم پینل اور دیگر درخواست گزاروں نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور متعدد نجی میڈیکل کالجوں کے خلاف درخواست دائر کی۔ لاہور میں مسلم ٹاؤن پل کے قریب آوارہ پتنگ کی ڈور کی گردن کٹنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گیا۔ لاہور پولیس نے فوری کارروائی کی۔ پولیس ترجمان کے مطابق طول کی شناخت ابوبکر کے نام سے ہوئی، وہ موٹر سائیکل پر سوار تھا کہ اچانک ٹوٹی ہوئی پتنگ کی ڈور اس کی گردن میں لپٹی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انہیں فوری طور پر میو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اسلام آباد میں طلاق اور خلع کے کیسز میں تیزی سے اضافے کی اطلاع ملی ہے۔ وکلاء اور عدالتی ذرائع اس بڑھتے ہوئے رجحان کے پیچھے بڑے عوامل کے طور پر بے روزگاری اور منشیات کے استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دستیاب تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت کی فیملی کورٹس میں اب روزانہ 300 سے زائد نئے کیسز موصول ہو رہے ہیں، جس سے ازدواجی تنازعات اور دیکھ بھال سے قانونی چارہ جوئی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے حج 2026 سے قبل عازمین کے لیے اہم رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جس کا مقصد حج کے دوران ان کی حفاظت، آرام اور ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ یہ ہدایات حج کے سفر کو آسان اور زیادہ منظم بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ عازمین اپنے مذہبی فرائض پرامن طریقے سے اور سرکاری ضوابط کے مطابق ادا کر سکیں۔ وفاقی حکومت نے زرعی شعبے کو عارضی ریلیف دیتے ہوئے کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکسوں میں منصوبہ بند اضافہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ ترین پیشرفت کے مطابق حکومت نے باضابطہ طور پر IMF کو تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ وہ ٹیکس میں مجوزہ اضافے کو فی الحال مؤخر کر رہی ہے۔ حماس کے مسلح ونگ کے سربراہ عزالدین الحداد گزشتہ روز غزہ میں اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج اور حماس نے ہفتے کے روز تصدیق کی۔ اسرائیلی فوج اور انٹیلی جنس سروسز نے غزہ اور پورے خطے میں گروپ کے سینئر سیاسی رہنماؤں اور کمانڈروں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک وسیع مہم چلائی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر فضائی حملوں کا ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے ایک دن بعد دونوں ممالک نے واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کے بعد جنگ بندی کے معاہدے میں مزید 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا تھا، حالانکہ یہ جنگ بندی عملی طور پر کبھی نہیں منائی گئی۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ہفتے کے روز جنوب میں کم از کم 5 دیہاتوں پر حملوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 9 دیہاتوں کے لیے جبری نقل مکانی کے نئے احکامات جاری کیے ہیں، جن میں سیڈون، قاقائت، الصنوبر، کوثریت السیاد، المروانیہ، الغاسان اور مزید شامل ہیں۔ مسافروں کے لیے لفظی طور پر کینساس سٹی مسوری کو نیچے دیکھنا آسان ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کے وسط مغرب کے مرکز میں یہ ان لوگوں کے لیے فلائی اوور ملک کی تعریف کی نمائندگی کرتا ہے جو زیادہ مشہور مقامات پر جاتے ہیں۔ یہ تناظر بدلنے والا ہے کیونکہ اس موسم گرما میں کھیلوں کی دنیا کی توجہ لاکھوں فٹ بال شائقین کے ساتھ کنساس سٹی پر مبذول ہوگی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں ایک ٹرین عوامی بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ تھائی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہفتہ کی سہ پہر بنکاک کے وسط میں واقع ہوائی اڈے کے ریلوے لنک اسٹیشن کے قریب آگ کے شعلوں نے بس اور آس پاس کی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کی سینٹ نے جمعہ کو مفت اور لازمی تعلیم کا ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا، جس میں کمپیوٹر سائنس اور کوڈنگ کو اسکولوں میں ابتدائی سے ہائی اسکول کی سطح تک لازمی مضامین قرار دیا گیا ہے۔ یہ بل سینیٹر شری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کے اجلاس کے دوران پیش کیا گیا
اور اس کا مقصد ڈیجیٹل خواندگی اور پروگرامنگ کی مہارتوں کو قومی نصاب میں شامل کر کے پاکستان کے تعلیمی نظام کو جدید بنانا ہے۔ براؤزر شروع ہونے پر مائکروسافٹ ایج تمام محفوظ کردہ پاس ورڈز کو سادہ متن میں میموری میں لوڈ نہیں کرے گا۔ ترقی قابل ذکر ہے کیونکہ مائکروسافٹ یہ کہتا رہتا ہے کہ موجودہ طرز عمل سیکیورٹی کی حد سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو بلوچستان میں عوامی فلاح و بہبود اور صحت کی دیکھ بھال کے 11 منصوبوں کا افتتاح کیا، جن میں صوبے کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس اور کوئٹہ میں جدید ٹراما سینٹر شامل ہیں۔ بلوچستان حکومت کے شروع کیے گئے منصوبوں کا مقصد ہنگامی دیکھ بھال کو بہتر بنانا اور صوبے بھر میں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ہیلی کاپسوسی گریڈ کی 3 آسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کر دیا ہے، جن میں 2 پائلٹ اور 1 اسسٹنٹ ڈپٹی چیف انجینئر شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مطلوبہ اہلیت اور تجربہ رکھنے والے امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، جن سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر درخواستیں دیں۔ جنوبی کوریا کی چپ کمپنی سامسنگ کی 18 روزہ ہڑتال، جس نے حکومت کے اندر پریشانیوں کو جنم دیا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور عالمی سپلائی چینز کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ایک اہم سوال پر ہے: اے آئی بوم کی لوٹ مار میں کون حصہ ڈالے؟ 45,000 سے زیادہ کارکنان 21 مئی سے جماعت کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جس سے آئی ڈیٹا سینٹرز، اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس میں اہم اجزاء والے میموری چپس کی پیداوار کم ہو جائے گی، کیونکہ سامسنگ اور اس کی یونین بونز کی پر سمجھوتہ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ جیسا کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کی تعریف کی، کئی امریکی ایوی ایشن، اشیا، ٹیکنالوجی اور مالیاتی اداروں کے سی ای اوز طاقتور چینی ریگولیٹرز اور وزارتوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے اپنے کاروباری مفادات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ ان میں جی ایروسپیس، بوئنگ، کوالکام، کارگل ویزا، گولڈمن سیکس اور سٹی گروپ شامل ہیں، جنہوں نے چینی سرکاری ایجنسیوں جیسے وزارت تجارت، ریاستی منصوبہ ساز سیکورٹیز ریگولیٹر اور کیمگزی بینک کے سرکردہ عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ سرکاری بیانات اور ریاستی حمایت یافتہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کو شائع ہوئی۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پہلے سے ہی سخت امریکی اسکولوں کے ذیلی بجٹ کو ختم کر رہی ہیں، جس سے طالب علموں کو بسوں اور جنریٹروں کو چلانے کے لیے مزید مہنگا پڑ رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یاکیما واشنگٹن سے واقع ٹیکساس تک اسکول کے اضلاع بسوں کو چلانے کے لیے ہنگامی فنڈنگ کے ذخائر کو استعمال کر رہے ہیں۔ رائٹرز کے انٹرویوز کے مطابق دور دراز کے الاسکا میں اہلکار لائٹس کو آن رکھنے کے لیے کافی ایندھن کو محفوظ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جبالیہ، غزہ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اپنے جزوی طور پر تباہ شدہ گھر کے اندر 85 سالہ عبد المہدی الوحیدی ایک چھوٹی سی آگ بجھانے والی کافی کے پاس بیٹھا ہے، جو زندگی کی باقیات کو دیکھ رہا ہے جو اب ملبے میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی عزیزہ بھی بیٹھی ہے، جو اس کی 80 کی دہائی میں ہے، جس سے اس نے 6 دہائیاں قبل شادی کی تھی۔ برسوں کی کوششوں کے باوجود جوڑے کبھی بچے پیدا نہیں کر سکے۔ ایک مسلح اسرائیلی آباد کار نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں بیت اقصی کے قریب ایک فلسطینی شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے حراست میں لے لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے گئے جب اسرائیلی فورسز قریب ہی کھڑی تھیں۔ مبینہ طور پر فلسطینی کسان پکڑے جانے سے پہلے اپنی زمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گوگل نے ایک بڑی اینڈرائڈ آٹو اپڈیٹ کا اعلان کیا ہے جو گاڑیوں کی اسکرینوں پر پلیٹ فارم کے دکھنے اور کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتا ہے۔ اپڈیٹ ایک نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا انٹرفیس، بہتر اسکرین سپورٹ، نئے ویجٹس، گوگل میپس میں عمیق نیویگیشن، یوٹیوب ویڈیو پلے بیک، ڈولبی ایٹموس سپورٹ اور گہرا جمنی انٹیگریشن لاتا ہے۔ تبدیلیوں نے اینڈرائڈ آٹو کو ایپل کار پلے کے ساتھ قریبی مقابلے میں ڈال دیا، کیونکہ کارساز جدید گاڑیوں کے اندر سافٹ ویئر پر زیادہ انحصار کرتے رہتے ہیں۔ گوگل ایک نیا کوئک شیئر فیچر متعارف کر رہا ہے جو اینڈرائڈ صارفین کو QR کوڈ کے ذریعے آئی فونز، آئی پیڈز اور میکس پر فائل بھیجنے دیتا ہے۔ یہ فیچر اینڈرائڈ صارفین کو ایپل ڈیوائسز کے ساتھ فائل شیئر کرنے کا ایک اور طریقہ فراہم کرتا ہے اگر ان کا فون ابھی تک کوئک شیئر کی ایئر ڈراپ مطابقت کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ گوگل کے سپورٹ پیج کا کہنا ہے کہ صارف ایک آئی فون، آئی پیڈ یا میک او ایس ڈیوائس پر QR کوڈ کے ساتھ مواد بھیج سکتے ہیں۔ دونوں ڈیوائسز کو ٹرانسفر کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعہ کو کہا کہ حکومت پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کے جلد آغاز کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ ریمارکس امریکی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور اور امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کے ساتھ ملاقات کے دوران آئے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ PSB نے فوری طور پر انتظامی اصلاحات کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد اسپورٹس گورننس کو بہتر بنانا اور ملک میلوں کی فیڈریشنوں کو سہولت فراہم میں کھلاڑیوں اور قومی کھیلوں کی فیڈریشنوں کو سہولت سنبھالنے کے بعد اب PSB کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے اضافے ہی دن بین صوبائی رابطہ IPC ڈویژن کے سیکرٹری محی الدین احمد وانی نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ قومی کھیلوں کی فیڈریشنز کے الحاق کے پروفارمے کو آسان اور مختصر کریں۔ ریل اسٹیٹ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تائیوان کی حکومت نے ہفتے کے روز امریکی اسلحے کی سپلائی کے معاملے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی قانون پر مبنی ہے اور علاقائی خطرات کے لیے مشترک روک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے بعد کہ انہوں نے مستقبل میں فروخت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ باضابطہ سفارتی تعلقات کی کمی کے باوجود جمہوری طور پر حکومت کرنے والے تائیوان کے لیے امریکہ سب سے اہم بین الاقوامی حمایتی ہے، جس کا چین اپنے علاقے کے طور پر دعویٰ کرتا ہے۔ واشنگٹن جزیرے کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کا پابند ہے۔ بہت ساری ملازمتوں میں آپ کو تجارت میں ہاتھ آزمانے سے پہلے کسی نہ کسی چیز کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کو میڈیسن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، انجینئرز کو انجینئرنگ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ فرض کرنا فطری ہے کہ اداکار اور گلوکار کم از کم اپنے کام سے ملحق کسی چیز کا مطالعہ کریں گے۔ اگرچہ کچھ معاملات میں یہ سچ ہے، پاکستانی مشہور شخصیات جانتے ہیں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس واقعی کچھ دلچسپ بیک اپ کیریئر ہیں۔ لہٰذا مزید اردو کے بغیر یہاں کچھ پاکستانی ستارے ہیں، اور اگر وہ شو بزنس میں نہ ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ جسوس ارماس ایک فٹ پاتھ کیفے میں اپنے ساتھی کے ساتھ کافی پی رہا ہے۔ ماریا پیریز ایک عوامی احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں۔ میلوا واسکیز نے ایک جیل کے باہر اپنے بیٹے اور بیٹی کی بڑی تصویریں اٹھ رکھی ہیں، جہاں سیاسی مخالفین کو رکھا گیا ہے۔ وینزویلا میں نکولس مادورو کی حکمرانی میں صرف چند ماہ قبل بظاہر عام نظر آنے والے یہ اقدامات ناقابل تصور تھے۔ جب آن جہانی فیڈل کاسترو کے بھائی راؤل کاسترو نے 2021 میں کیوبا کی کمیونسٹ پارٹی کے فرسٹ سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیا، جو جزیرے پر اقتدار کا سب سے بڑا عہدہ تھا، اس نے تقریباً 6 دہائیوں پر محیط کاسترو کی حکمرانی کے خاتمے کی نشاندہی کی۔ پردہ میگویل ڈیاز کینیل کو دیا گیا تھا، لیکن بہت سے کیوبا کے لیے راؤل نے اسے استعمال کرنا جاری رکھا ہے، جسے وہ سائے میں طاقت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں ان کی موجودگی اور اثر و رسوخ ہمیشہ موجود ہے۔ کرملن نے اعلان کیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن 19 سے 20 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ کرملن نے ایک بیان میں کہا کہ پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب صدر شی جن پنگ ماسکو اور بیجنگ کے درمیان جام شراکت داری اور تصویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔